زندگی میں ہر ایک شخص ایسے وقت سے گزرتا ہے جب اسے لگتا ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی، مشکلات کا سلسلہ ختم نہیں ہو رہا اور وہ تنہا رہ گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ دنیا کا ہر دروازہ بند ہو چکا ہے اور اندھیرا ہر طرف چھا گیا ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ان لمحات میں اللہ تعالی آپ کے لیے کیا منصوبہ بندی کر رہے ہوتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان 4 نشانیوں کے بارے میں جو اس بات کا اشارہ دیتی ہے کہ اللہ کی غیبی مدد آپ کے قریب ہے۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جو نہ صرف آپ کے ایمان کو مضبوط کریں گی بلکہ آپ کو اس بات کا یقین بھی دلائیں گی کہ اللہ کبھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ آپ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ ہر نشانی آپ کے دل کو سکون اور یقین دے گی، اور ہم ان کے ساتھ قرآن پاک کی آیات اور ان کا ترجمہ بھی بیان کریں گے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ اللہ کا پیغام آپ کے لیے کیا ہے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اللہ کی غیبی مدد سے پہلے کہ یہ اشارے آپ کی زندگی کو کیسے بدل سکتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ کی غیبی مدد آنے سے پہلے ایک خاص نشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ کا صبر آزمایا جاتا ہے۔ آزمائشوں کا سلسلہ لمبا ہو سکتا ہے اور کئی بار ایسا لگتا ہے کہ یہ مشکلات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، لیکن یاد رکھیں یہ اللہ کا طریقہ ہے آپ کے ایمان کو مضبوط کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ آیت ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ اللہ ان لوگوں کو خاص محبت دیتے ہیں جو آزمائش کے وقت ہمت نہیں ہارتے اور ہر حال میں اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی مشکلات کو محسوس نہ کریں یا ان پر غم نہ کریں، بلکہ صبر کا اصل مطلب یہ ہے کہ آپ ان مشکلات میں اللہ کی طرف رجوع کریں، دعا کریں اور یقین رکھیں کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ یاد رکھیں، آزمائشوں کے بعد ہی اللہ کی مدد آتی ہے۔ جس طرح رات کے اندھیرے کے بعد صبح کا اجالا ہوتا ہے، ویسے ہی مشکلات کے بعد آسانیاں آتی ہیں۔ اللہ آپ کو بہتر طریقے سے جانتا ہے اور وہ کبھی آپ پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جو آپ برداشت نہ کر سکیں۔ تو اگر آپ آج کسی آزمائش میں مبتلا ہیں تو سمجھ جائیں کہ اللہ آپ کی صبر کی طاقت کو بڑھا رہے ہیں اور آپ کو آنے والی غیبی مدد کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ اور سنو، جب اللہ کی غیبی مدد قریب ہوتی ہے تو ایک اور اہم نشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ کے دل میں اللہ پر یقین پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چاہے دنیا آپ کے خلاف ہو جائے، آپ کا اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ یہ یقین دل کا سکون بن جاتا ہے اور آپ کو اس بات کا شعور ہونے لگتا ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز آپ کا نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ آیت ہمیں ایک بہت اہم سبق دیتی ہے کہ اگر آپ اللہ پر بھروسہ کریں تو آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ لیکن یہ یقین اچانک نہیں آتا، یہ یقین تب پیدا ہوتا ہے جب آپ آزمائش کے وقت اللہ کو دل سے یاد کرتے ہیں، اپنے مسائل کے حل کے لیے اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ دنیا کے تمام دروازے بند ہو سکتے ہیں
مگر اللہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات جب ہم پریشانی میں ہوتے ہیں تو دعا میں جو جذبہ ہوتا ہے وہ عام حالات میں نہیں ہوتا، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ آپ کو اس خاص لمحے میں اپنے قریب کر رہا ہوتا ہے۔ وہ آپ کو یہ احساس دلا رہا ہوتا ہے کہ دنیا کے سہارے عارضی ہیں، لیکن اللہ کی مدد ہمیشہ حقیقی ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب آپ کا دل مضبوط ہونے لگتا ہے، آپ کی سوچ بدلنے لگتی ہے، آپ کو اپنے ارد گرد موجود حالات کا سامنا کرنے کی ہمت ملتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ یقین کہ اگر اللہ نے آپ کو آزمائش میں ڈالا ہے تو وہی اس سے نکالنے والا بھی ہے۔ آپ کی زندگی میں جو مشکلات آتی ہیں وہ آپ کے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اگر آپ نے کبھی غور کیا ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سب سے مضبوط لوگ وہی ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ مشکلات سے گزرے ہوں، کیونکہ ان کا یقین اللہ پر اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ جانتے ہیں ہر اندھیری رات کے بعد روشنی آتی ہے۔ یہ یقین دراصل اللہ کی مدد کا پہلا قدم ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے دل سے یہ کہنے لگیں کہ مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، تو سمجھ لیں کہ آپ پر اللہ کی خاص رحمت ہونے والی ہے۔ یہ یقین آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ آپ زندگی کی ہر آزمائش کا سامنا سکون اور حوصلے کے ساتھ کر سکیں۔ تو اگر آپ آج مشکلات میں ہیں اور آپ کے دل میں یہ یقین مضبوط ہو رہا ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، تو سمجھ جائیں کہ اللہ کی غیبی مدد قریب ہے۔ اللہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا اور آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ اور سنو، اللہ کی غیبی مدد کے قریب ہونے کی تیسری نشانی یہ ہے کہ آپ کی دعاؤں میں ایک خاص اثر پیدا ہونے لگتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ دعائیں فوراً قبول نہ ہوں، لیکن ان کے اثرات آپ کی زندگی میں ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ آپ کو وہ چیزیں ملنے لگتی ہیں جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرے۔ یہ آیت اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتے، لیکن بعض اوقات اللہ ہماری دعاؤں کو اس وقت تک روک لیتے ہیں جب تک کہ وہ ہمارے لیے بہترین وقت نہ آ جائے، اور جب وہ وقت قریب ہوتا ہے تو دعاؤں کا اثر ہماری زندگی میں ظاہر ہونے لگتا ہے۔ آپ محسوس کرتے ہیں کہ جو مشکلات آپ کو پہلے بہت بڑی لگتی تھیں وہ اچانک حل ہونے لگتی ہیں، جو راستے بند نظر آتے تھے وہ کھلنے لگتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ کی غیبی مدد کے قریب ہونے کی ایک اور نشانی یہ ہے راستے کھلنے لگتے ہیں اور غیر متوقع مدد آپ کو ملنے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ذرائع سے آپ کی مدد کرتے ہیں جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ اللہ آپ کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے، آپ کو ایسے دوست اور مددگار دیتا ہے جو آپ کے مسائل حل کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ یہ مدد صرف مالی یا جسمانی نہیں ہوتی،
بلکہ روحانی سکون اور حوصلے کی شکل میں بھی آتی ہے۔ آپ کو اپنی مشکلات کے بیچ میں بھی ایک عجیب سا اطمینان ملتا ہے۔ یہ اللہ کا آپ پر خاص کرم ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ان راستوں پر لے جاتا ہے جہاں آپ کی کامیابی آپ کی منتظر ہوتی ہے۔ جب آپ ان 4 نشانیوں کو اپنی زندگی میں دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ اللہ کی غیبی مدد قریب ہے۔ صبر کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اپنی دعاؤں میں اخلاص پیدا کریں۔ اللہ کبھی اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا۔